میں نے جب سجے سجائے اسٹیج پر بھائی صاحب کو دولہا کے روپ میں دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے مدعو تھا۔ دلہن میری بیوی کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ میں نے شادی کارڈ بھی غور سے نہ دیکھا تھا، اب اپنے آپ پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اگر میں شادی کارڈ کو غور سے پڑھ لیتا تو بھائی صاحب کا نام اور بلدیت پڑھ کر میں فوراً سمجھ جاتا کہ دولہا کون ہے، اور اگر مجھے پہلے سے دولہا کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو پھر یہ شادی کسی قیمت پر نہ ہونے دیتا۔ میں دولہا کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیتا جو میرے علم میں تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو چکا تھا، میں اور میری بیوی دولہا دلہن کو شادی کی مبارکباد دینے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ تب میں نے دولہا کو غور سے دیکھا تھا۔ میرے لیے دولہا کوئی اجنبی نہ تھا، وہ میرا سابقہ بہنوئی تھا۔ سابقہ اس لیے کہ اب میری بہن اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میری بہن روشنی واقعی کسی روشنی کی مانند تھی، چمکتی اور جھلملاتی ہوئی۔ وہ جہاں بھی ہوتی سب سے الگ نظر آتی، بہت خوبصورت اور بہت معصوم۔ اس کی عمر ہی کیا تھی کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ مشکل سے 17-18 سال کی رہی ہوگی۔ میری خالہ اصغر احمد کا رشتہ لائیں۔ اصغر احمد کو جس نے بھی دیکھا پسند کیا، رشتہ اچھا تھا، لڑکا صاحب حیثیت اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور نیک تھا۔ ایسے رشتے تقدیر سے ہی ملتے ہیں، یہ سوچ کر میرے والدین نے فوراً ہاں کر دی، لیکن جب میں نے اصغر احمد کو دیکھا تو مجھے وہ پسند نہ آئے۔ میں نے اپنی رائے کا امی سے اظہار بھی کر دیا۔ میری رائے کو اس وقت کوئی اہمیت نہ دی گئی، بچگانہ سمجھی گئی۔ میں اس وقت تھا بھی بچہ، میں روشنی سے صرف 1 سال چھوٹا تھا، مرد تھا لہٰذا روشنی سے 1 سال بڑا لگتا تھا۔ ویسے بھی میں نے روشنی کو بڑے ہونے کے ناطے کبھی باجی نہ کہا، روشنی ہی کہتا تھا اور اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ خیر، اصغر احمد سے میری بہن کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں اصغر احمد کو بھائی صاحب کہنے لگا۔ آخر کو وہ میرے بڑے بہنوئی تھے، ان کو عزت دینا میرا فرض بنتا تھا۔ وہ بھی مجھے خاصی اہمیت دیتے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے بہنوئی کا ادب ضرور کرتا تھا، لیکن ان سے مجھے محبت کبھی نہ ہوئی۔ میرا ان سے دل کبھی نہ ملا۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ میں کبھی نہ جان پایا۔ شاید یہ قدرتی بات تھی۔ بھائی صاحب بڑے ملنسار اور با اخلاق واقع ہوئے تھے۔ جو بھی ان سے ایک بار مل لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اسی حسن اتفاق نے انہیں بچائے رکھا، رسوا نہ ہونے دیا۔ میری بہن روشنی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی اور کوئی بھائی صاحب کی طرف انگلی بھی نہ اٹھا سکا۔ میری بہن روشنی شادی کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہ سکی، اور جو کچھ ہوا وہ اس قدر بھیانک تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ مجھے اپنی بہن روشنی سے بے حد محبت تھی۔ جب میں نے اپنی بہن روشنی کے بارے میں یہ سنا کہ وہ زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہو گئی ہے تو میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ بات ہی ہوش اڑا دینے والی تھی۔ مرنے سے پہلے وہ 1 ہفتہ ہمارے گھر رہ کر گئی تھی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ روشنی اب کبھی اس دہلیز پر قدم نہ رکھ سکے گی تو میں اسے یہ دہلیز پار ہی نہ کرنے دیتا۔ اپنی زندگی کے خاتمے سے چند گھنٹے پہلے اس نے مجھ سے فون پر بات کی تھی۔ وہ اس دن کس قدر خوش تھی، وہ مجھ سے پکنک پر چلنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ تقدیر اس سے کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اصغر احمد ہمارے گھر آئے تو ان کی حالت خیر تھی۔ انہوں نے وہ بری خبر ہمیں سنائی تو ہم لوگوں کی صدمے سے چیخیں نکل گئیں۔ میں تو اپنے ہوش ہی گنوا بیٹھا تھا۔ میری پیاری بہن اپنے گھر میں جل مری تھی۔ آگ پورے گھر کو لگی تھی، کمرے کا سارا سامان جل گیا تھا۔ آگ اس قدر تیزی سے پھیلی تھی کہ روشنی کو گھر سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔ بھائی صاحب گھر پر نہ تھے۔ وہ جب اپنے دوستوں سے مل کر گھر پہنچے تو ان کا گھر شعلوں میں گھرا ہوا تھا اور محلے کے لوگ آگ بجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ جب تک فائر بریگیڈ آیا اس وقت تک پورا گھر جل چکا تھا۔ بھائی صاحب نے روشنی کو بچانے کے لیے شعلوں سے گھرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن محلے کے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ دیوانہ وار چیختے رہے، میری روشنی اندر ہے، مجھے اندر جانے دو، لیکن کسی نے انہیں اندر نہ جانے دیا۔ گھر جل گیا، میری پیاری بہن روشنی بھی راکھ ہو گئی۔ گھر میں آگ کس طرح لگی یہ کبھی معلوم نہ ہو سکا۔ روشنی کی لاش بیڈ روم میں ملی۔ رات کا وقت تھا، آگ تقریباً رات کے 10 بجے لگی۔ بھائی صاحب جس وقت گھر پہنچے اس وقت تک سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ روشنی اور گھر کے جلنے کے بعد اصغر احمد بہت اپسیٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس گھر کو فروخت کر دیا اور امریکہ چلے گئے۔ کچھ عرصے ان کے خطوط آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ہر خط میں روشنی کی باتیں ہوتی تھیں۔ اصغر احمد نے میری بہن کی زندگی کا بیمہ کرا دیا تھا۔ مکان بھی بیمہ شدہ تھا۔ مکان جلنے اور روشنی کے مرنے سے انہیں ایک بھاری رقم ملی۔ یہ رقم 1 کروڑ روپے تھی۔
اصغر احمد نے ہم سے کبھی اس بیمے کا ذکر نہ کیا۔ یہ بات ہمیں اصغر احمد کے امریکہ چلے جانے کے بعد ان کے دوستوں سے پتہ چلی۔ بس تبھی سے مجھے اصغر احمد سے نفرت ہو گئی۔ 10-11 سال بعد میں نے ایک مرتبہ پھر اس بازیگر کو دولہا بنا دیکھا تو میں نے خود کو شعلوں میں گھرا پایا۔ اصغر احمد کی صورت دیکھ کر میرے دل میں دھواں سا اٹھنے لگا تھا۔ امریکہ سے واپس آ کر اب اس نے اس شہر میں قیام کیا تھا اور اب پھر سے ایک نیا جال بنا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نکاح ہو چکا تھا، اب اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا بیکار تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، میں کس سے کیا کہتا، کیا بتاتا، میری بات کا کون بھلا یقین کرتا۔ تب میں نے اتنا کیا کہ اسٹیج پر چڑھتے چڑھتے واپس پلٹ آیا۔ میں اصغر احمد کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس سے شروع سے ہی کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اب تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میری بہن کا قاتل تھا۔